پاک چین اسٹریٹجک شراکت داری چٹان کی طرح مضبوط، چین پاکستان کا آہنی دوست ہے، چین کے ساتھ دوستانہ تعلقات قائم رکھنا پاکستانی قوم کا متفقہ موقف ہے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کا پاکستان کی معاشی سماجی ترقی میں قیمتی تعاون پر چینی قیادت کا شکریہ۔ چینی وزیر خارجہ وانگ ای کی فیلڈ مارشل سے اہم ملاقات، چین کی وزارت خارجہ کا بیان سامنے آ گیا۔ چینی وزیر خارجہ نے کہا کہ پاکستانی فوج پاک چین دوستی اور تعاون کی مضبوط محافظ ہے۔ پاکستانی فوج نے پاکستان اور چین کے درمیان اتفاق رائے پر عمل درآمد کی بھرپور حمایت کی۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی بنگلہ دیشی حکومت کے سربراہ محمد یونس سے ملاقات، دونوں رہنماؤں میں باہمی دلچسپی کے امور پر گفتگو۔ پاکستان بنگلہ دیش کے درمیان 6 معاہدوں اور مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط، سفارتی اور سرکاری پاسپورٹ ہولڈرز کے لیے ویزے کے خاتمے کا معاہدہ، دونوں ممالک کا تعلقات مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی بنگلہ دیش کے مشیر خارجہ امور محمد توحید حسین سے اہم ملاقات، دو طرفہ تعلقات، اقتصادی اور تجارتی تعاون اور علاقائی مسائل پر تفصیلی بات چیت، سال کی بحالی، مسئلہ فلسطین اور روہنگیا کے مسئلے کے حل سمیت علاقائی اور بین الاقوامی امور پر بھی تبادلہ خیال۔ اسحاق ڈار کی بنگلہ دیش کے مشیر تجارت سے بھی ملاقات، تجارت میں اضافے اور رابطہ کاری کے فروغ پر خصوصی زور۔ نائب وزیر اعظم امیر جماعت اسلامی بنگلہ دیش سے بھی ملے، ڈاکٹر شفیق الرحمان کی صحت دریافت کی، سیاست، تعلیم اور سماجی بہبود میں خدمات کو سراہا۔ بارشوں سے دریاؤں میں پانی کی سطح میں اضافہ، دریائے چناب میں مرالہ کے مقام پر سیلابی صورتحال، ڈیرہ غازی خان میں دریائے سندھ سے متاثرہ علاقے کے مکین نقل مکانی پر مجبور، بہاول نگر میں دریائے ستلج میں نچلے درجے کے سیلاب نے تباہی مچا دی، پانی بستی فرید نگر میں داخل، سینکڑوں گھر زیر آب، لیا میں دریائے سندھ کی طغیانی نے تباہی کی نئی داستان رقم کر دی، پانی نے درجنوں بستیاں نگل لیں، لاکھوں افراد بے یار و مددگار کھلے آسمان تلے زندگی گزارنے پر مجبور، قصور میں قیامت ڈھائی، ہزاروں ایکڑ پر فصلیں دریا برد ہو گئیں، عارف والا میں ضلع انتظامیہ نے اونچے درجے کے سیلاب کا الرٹ جاری کر دیا۔ ایبٹ آباد میں گلیات بٹنگی میں لینڈ سلائیڈنگ، مری روڈ بند، سیاح پھنس گئے، متعلقہ اداروں کی جانب سے مری روڈ نہ کھولا جا سکا۔ ڈیرہ اسماعیل خان میں رات گئے شدید طوفان اور بارش سے تباہی، متعدد مکانات کی دیواریں یا چھتیں گر گئیں، درخت اکھڑ گئے، سولر پینل اڑ کر زمین پر آ گرے۔ مختلف حادثات میں 10 افراد جاں بحق، 70 سے زائد زخمی، تیز ہواؤں کے باعث بجلی کی فراہمی متاثر، لوئر دیر میں مکان کی چھت گر گئی، 3 بچے جاں بحق۔ پاک فوج کے جوان متاثرین کی مکمل بحالی کے لیے دن رات کوشاں، غزر میں سیلاب متاثرین کے لیے پاک فوج کی فوری امدادی کارروائیاں، متاثرہ علاقوں میں فوری امداد اور میڈیکل کیمپس قائم، میڈیکل کیمپس میں اب تک 600 سے زائد مریضوں کو طبی سہولیات فراہم کی گئیں، سیلاب متاثرہ خاندانوں میں راشن اور ٹینٹ تقسیم، پاک فوج ہر آزمائش کی گھڑی میں عوام کے شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کے 300 انسانی جانیں بچانے والے گلگت بالتستان کے ہیروز کو اسلام آباد آنے کی دعوت، وسیعت خان انصار اور محمد خان کو وزیر اعظم کی ہدایت پر اسلام آباد مدعو کیا گیا۔ گلگت بالتستان میں مقامی آبادیوں کو جلوف کی پیشگی اطلاع دینے اور سینکڑوں جانیں بچانے کے اقدام کے اطراف میں تینوں ہیروز کو وزیر اعظم خصوصی انعام سے نوازیں گے۔ شہباز شریف کہتے ہیں محمد خان انصار اور وسیعت خان نے فرض شناسی کی اعلیٰ مثال قائم کی۔ خیبر پختونخوا میں بارشوں اور سیلاب سے ہلاکتوں کی تعداد 406 ہو گئی، 247 افراد زخمی۔ 15 اگست سے اب تک صوبے میں بارشوں اور سیلاب سے ہونے والے نقصانات کی تفصیلات جاری۔ پی ڈی ایم اے کے مطابق ضلع بونیر میں سب سے زیادہ 337 افراد جاں بحق ہوئے، 570 مکانات مکمل تباہ، سیلاب سے 239 سکولز متاثر، 50 مکمل تباہ ہوئے۔ حادثات سوات، بونیر، باجوڑ، مانسہرہ، شانگلہ، دیر، لوئر، بٹگرام، ڈی آئی خان اور سوابی میں پیش آئے۔ ملک کے مختلف حصوں میں مانسون بارشوں کا سلسلہ جاری، جڑواں شہر، جلد تھل، اسلام آباد اور راولپنڈی میں رات گئے تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بادل جم کر برس پڑے۔ 12 کہو اٹھال چوک پانی میں ڈوب گیا،
पानी घरों और दुकानों में दाखिल। मुख्तलिफ मकामात पर कई गाड़ियां फंस गईं। अडियाला रोड गोरखपुर गांव में झोपड़ियों में फंसे 22 अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। शदीद बारिश के बायस मागला हिल्स पर अहम ट्रेस आज बंद। पानी की सतह बुलंद होने पर रावल डैम के स्पिलवेज खोल दिए गए। दुनियापुर, विहाड़ी, गोजर खान सराय, आलमगीर, वजीराबाद में भी बरसात। मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल। KPK में हालिया बारिशों के बायस सैलाब का खदशा। चित्राल, दीर, सबा, शांगला, बुनीर और कोहिस्तान में फ्लैश फ्लडिंग का खदशा। जिला इंतजामिया समेत तमाम मुतालिका इदारों को अलर्ट रहने की हिदायत। कराची पर आज भी बादलों के डेरे। महकमे मौसमियात के मुताबिक मानसून का अगला स्पेल 27 अगस्त को शहर में दाखिल होगा। सरकारी मुलाजिम पर तशद्दुद का इल्ज़ाम। जुडिशल मजिस्ट्रेट ईस्ट ने सूबाई वजीर सईद गनी के भाई फरहान गनी का एक रोज़ा राहदारी रिमांड दे दिया। फरहान गनी को कल ATC में पेश किया जाएगा। सरकारी अहलकार पर तशद्दुद की वीडियो GTV न्यूज़ ने हासिल कर ली। चेयरमैन चनेसर टाउन पर इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज है। सईद गनी ने कहा कि मेरा भाई अदालत में अपनी बेगुनाही साबित करेगा। गवर्नर सिंध कामरान खान तिसोरी से चेयरमैन बिजनेसमैन ग्रुप जुबैर मोतीवाला की सरबराही में वफ्द की मुलाकात। वफ्द ने सीवरेज के मसाइल और सनती इलाकों में बिजली की तवील बंदिश पर खदशात का इजहार किया। वफ्द की गवर्नर सिंध से मसाइल के हल के लिए फौरी इक़दामात की अपील। कामरान तिसोरी ने कहा कि कारोबारी बिरादरी के मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल करना वक्त की अहम ज़रूरत है। मुलाकात में डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी, डॉक्टर फारूक सत्तार और अमीनुल हक भी मौजूद थे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की लाहौर में तबलीगी मरकज़ रायवंड आमद। अकाबरीन तबलीगी जमात से मुलाकात। अकाबरीन तबलीगी जमात ने वज़ीर दाखिला को नवंबर में तबलीगी इज्तिमा के इंतज़ामात से आगाह किया। मोहसिन नकवी ने दीन इस्लाम के लिए तबलीगी जमात के अकाबरीन की खिदमात को सराहा। हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी करवाई। बोले कि जहाँ भी वीज़े का मसला हुआ तरजीही बुनियाद पर हल करवाएंगे। बडगाम में गैर मुल्की खातून बाइकर से नामुनासिब सवालात करना एहलकारों को महंगा पड़ गया। एक पुलिस एहलकार मुअत्तल, 3 पुलिस एहलकारों के खिलाफ इंक्वायरी शुरू। नुराली से एहलकार ने सवाल किया, 37 साल की उम्र में शादी क्यों ना की, तुम्हारा शौहर कहाँ है। पुलिस के गैर जरूरी सवालात पर हॉलैंड की खातून बाइक राइडर परेशान हो गई। पुलिस को कहा कि क्या आपको किसी खातून सैय्यद से ऐसे सवालात करने चाहिए। ताबी के थाना कालू खान की हुदूद में हुजरे के अंदर फायरिंग। 3 अफराद जाँ बहक, मरने वालों में एक मेहमान भी शामिल। लाशों को कालू खान अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। शनाख्त आलम ज़ेब, बिलाल और अबू जर के नामों से हुई मुकदमा दर्ज। लोधरा में मगनी टूटने पर खूनी वारदात। मुलजिम ने लड़की के घर में घुसकर तेजधार आले से वालदा और बहन को कत्ल कर दिया। लड़की शदीद जख्मी। इलाका मकीनों ने मुलजिम को पकड़ के पुलिस के हवाले कर दिया। अलाए कत्ल भी बरामद। लाशें और जख्मी लड़की अस्पताल मुंतकिल। रबीउल अव्वल का चांद देखने के लिए मरकजी रुयत हिलाल कमेटी का इजलास आज कराची में होगा। चेयरमैन मरकजी रुयत हिलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर इजलास की सरबराही करेंगे। इस्लामाबाद, लाहौर, कोयटा, पेशावर समेत दीगर इलाकों में जोनल कमेटियों के इजलास होंगे। चांद की रुयत का हतमी ऐलान चेयरमैन अब्दुल खबीर आज़ाद करेंगे। गजा में आतिश और आहन की बरसात न रुकी। सहूनी फोर्सेस ने बच्चों समेत मजीद 63 फलस्तीनियों की जान ले ली। शहदा में इमदाद के मुंतज़िर फलस्तीनी भी शामिल। इसराइली अफवाज ने गजा सिटी पर कब्जे और तिब्बी कारकुनान को बेदखल करने के मंसूबे को तेज कर दिया। अरब मीडिया के मुताबिक इसराइली फौज तकरीबन 10 लाख अफराद को बेदखल करने के मंसूबे पर अमल पैरा। फलस्तीनी हुक्काम की इसराइली मंसूबे की शदीद मजम्मत। अक़वाम मुत्तहिदा ने खबरदार किया है कि शुमाली गजा में भूख से सूरत हाल बद से बदतर होती जा रही है।
غزہ پر اسرائیلی جارحیت اور بھوک کو ہتھیار بنانے کی پالیسی کے خلاف دنیا بھر میں شدید احتجاج، نتن یاہو کے جنگی جنون کے خلاف خود اسرائیلی بھی پھٹ پڑے، تل ابیب میں ہزاروں افراد کا احتجاج، فوری جنگ بندی کا مطالبہ، میلبرن میں فلسطین کے حق میں ملک گیر احتجاج، ہزاروں افراد کی شرکت، برسبن میں احتجاجی مظاہرین کا غزہ کے مظلوم عوام کے ساتھ یکجہتی کا اظہار، مراکش کے عوام نے بھی مظلوم فلسطینیوں سے بھرپور یکجہتی کا اظہار کیا، فن لینڈ میں ہزاروں مظاہرین کا برتن بجا کر غزہ میں جاری نسل کشی اور قحط کے خاتمے کا مطالبہ، آسٹریا اور سویڈن میں فلسطین کی آزادی کے نعروں سے گونج۔ ایرانی سیکیورٹی فورسز کی کارروائی، اسرائیلی ایجنٹس کا نیٹ ورک بے نقاب، کارروائی کے دوران 6 دہشت گرد ہلاک، تمام عسکریت پسند ایران کے صوبے سستان میں مارے گئے، عسکریت پسند اسرائیلی خفیہ ایجنسی موساد کے زیر تربیت رہے۔ برصغیر پاک و ہند کے عظیم صوفی شاعر حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے 268ویں سالانہ عرس کا آخری روز ملک بھر سے زائرین کی دربار شریف پر حاضری، فاتح خوانی کی۔ پاکستان ہاکی فیڈریشن میں مالی بے ضابطگیوں کا معاملہ، قومی اسمبلی قائمہ کمیٹی بین صوبائی رابطہ کا اجلاس کل ہوگا، ہاکی فیڈریشن کی مبینہ مالی بے ضابطگیوں کا جائزہ لیا جائے گا، پاکستان ہاکی فیڈریشن پر حکومتی گرانٹس کے غلط استعمال کا الزام، فیڈریشن صدر اور سیکرٹری پر سرکاری فنڈز کے ذاتی استعمال کا انکشاف، طارق مفتی رانا مجاہد نے TADA کے نام پر 66 لاکھ کا ٹیکہ لگایا، فیڈریشن کے صرف 32 ملین روپے کے اخراجات قابل قبول قرار۔ 57ویں ایشین باڈی بلڈنگ چیمپئن شپ پاکستانی تنساز نے ایک اور گولڈ میڈل حاصل کر لیا، چیمپئن شپ میں پاکستان کی گولڈ میڈلز کی تعداد 5 ہو گئی، ایونٹ کے تیسرے دن شکیل محمد نے 182 CM فزیک کیٹیگری میں گولڈ حاصل کیا۔ انگلش پریمیئر لیگ میں آرسنل کی مسلسل دوسری کامیابی، لیڈز یونائیٹڈ کو آؤٹ کلاس کر دیا، 5-0 سے شکست دی۔ لا لیگا میں دلچسپ مقابلے جاری، فٹ بال کلب بارسلونا نے لیونٹے کو 3-2 سے ہرا دیا، پیڈری اور فران ٹوریس نے ایک گول اسکور کیا۔ تکو ہے میرے پاس ریڈیو، ٹی وی اور اسٹیج کے معروف مزاحیہ فنکار جمشید انصاری کو مداح ہول سے بجے 20 برس بیت گئے۔ 40 سالہ فنی کیریئر میں جمشید انصاری نے 200 سے زائد ٹی وی ڈراموں میں فن کے جوہر دکھائے۔ اور عالمی شہرت یافتہ پاکستانی معروف گلوکار سجاد علی آج اپنی 58ویں سالگرہ منا رہے ہیں۔